السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، مہد پور مناظرہ مقلدین کے لیے اجماعی غم بن چکا ہے۔ مہد پور مناظرے میں جو شکست فاش نصیب ہوئی ہے دیوبندی حضرات کو، تو وہ نہ صرف دیوبندیوں کے لیے بلکہ بریلویوں کے لیے بھی ایک ناسور بن گیا ہے، اور دیوبندی بریلویوں کا مشترکہ غم اجماعی غم بن چکا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انہیں اجماع کرنے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ذرا سی باتوں پر، اور جب کچھ ثابت نہ ہو اجماع کرنے کی بڑی ہی گندی عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو اب اس غم میں بھی وہ کیوں پیچھے رہتے؟ جیسے ہی یہ مناظرے کے ویڈیوز منظر عام پر آئے تو دیوبندیوں کے ساتھ ساتھ بریلویوں کو بھی تارے نظر آ گئے، اور جب یہ ثابت ہونے لگا کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا قرآن سے ثابت ہے، تو اس کے جتنے منکر ہیں واقعی وہ تو غمگین تو ہوں گے ہی کہ آج تک 1400 سالوں سے وہ قرآن کی مخالفت کر رہے۔ تو اس مناظرے کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مقلدین کا غم بھی اجماعی غم بن گیا۔ اب جیسا کہ ان کا وتیرہ، ان کا شیوا رہا ہے کہ جب یہ مناظرہ کرتے ہیں ہارتے ہی ہیں، لیکن یہ اس بچے کی طرح ہیں کہ جو زمین پر گر پڑتا ہے لیکن ٹنگڑی اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم گرے تو ہیں لیکن ٹانگ تو اوپر ہے ہی۔ اب ان کا شیوا رہا ہے۔ یہ مناظرے سے پہلے ہی یہ مقلدین کیا کرتے ہیں کہ مناظرہ ہونے سے پہلے ہی پوسٹر چھاپ کے رکھ لیتے ہیں۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ مناظرے سے پہلے انہوں نے پوسٹر چھاپ لی کہ ہم جیت گئے، اور اتفاق سے مناظرہ عین وقت پر پولیس نے آ کر ہونے نہیں دیا، کینسل کر دیا، اور مناظرہ گاہ سے لوگ واپس لوٹ گئے۔ لیکن دوسرے دن کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی صبح ہوئی، لوگ صبح بازاروں میں نکلے تو پوسٹر پورے شہر میں لگے تھے کہ یہ بریلوی حضرات اہل حدیث سے مناظرہ جیت گئے۔ بڑا تجسس ہوا، تعجب ہوا، حیرت ہوئی، حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ پورا شہر، پورا گاؤں جانتا تھا کہ رات میں مناظرہ ہوا ہی نہیں، پولیس نے آ کے کینسل کرا دیا۔ تو پھر اہل حدیث سے بریلوی مناظرہ جیتے کیسے؟ بریلویوں کو بھی تعجب ہوا، کیونکہ وہ بھی بیچارے عوام بھی بریلوی عوام بھی مناظرے میں تھی۔ تو یہ تو صریح اور اتنا بڑا جھوٹ۔ اب اس راز پر سے پردہ اٹھایا گیا، تحقیق کی گئی، ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا، تو پتہ چلا کہ بریلوی علماؤں نے مناظرے سے پہلے ہی پوسٹر چپکانے والے کو کانٹریکٹ دے دیا تھا کہ دوسرے دن جیسے ہی مناظرہ ختم ہو تمہیں پورے شہر میں صبح پوسٹر چپکا دینا ہے کہ ہم مناظرہ جیت گئے۔ کیونکہ ان کے پاس دلائل تو ہوتے نہیں ہیں محترم ناظرین، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ایسی جملے بازی ایکٹنگوں سے، جذبات سے ہی لوگوں کو بھڑکا کر ورغلا کر اپنے مذہب کو بچاتے اور چلاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے پوسٹر والے نے، وہ مناظرے میں تو بیچارہ آیا نہیں تھا، اس کو تو پیسوں سے مطلب تھا، وہ صبح آیا، نے صبح شہر میں پوسٹر لگا دیا کہ بریلوی مناظرہ جیت گئے۔ تو پھر یوں حقیقت لوگوں کے سامنے آیا ہوئی کہ یہ ایسی چالاکیاں، چال بازیاں، مکاریاں کرتے ہیں۔ مناظرے میں اہل حدیث کے سامنے مناظرہ کرنا ان کی حیثیت، ان کی وقت اور ان کا اتنی اوقات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ مناظرے کی شرائط کے لائق بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اپنی اس کمزوریوں کو چھپانے کے لیے یہ جملے بازی، ایکٹنگ، ہیلے، بہانے، چال بازیاں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ انہی دھوکے مکاریوں کا ایک اور رزلٹ، ایک اور مثال میں آپ کے سامنے یہ پوسٹ بھیج رہا ہوں جو انہوں نے مناظرے کے بعد پھیلائی ہے۔ اس میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ الحمدللہ کہ آپ دیکھیں گے، آپ نے مناظرے کا ویڈیو دیکھا ہوگا کہ مناظرے کے ویڈیو میں اس مناظرہ کرنے کا مقصد کیا بتایا گیا؟ تو وہ میں نے الحمدللہ ندیم خان نے وہاں پر مناظرے کا مقصد بتایا تھا، اتحاد امت، اختلاف انتشار کو ختم کیا جائے، کتاب و سنت توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو متحد کیا جائے۔ اور متحد ہونے کی ایک ہی صورت، ایک ہی شکل 1400 سال میں ہمارے سامنے ہے، اور وہ ہے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کا کوئی مخالف نہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ ہمارا عمل کتاب و سنت قرآن حدیث سے ثابت ہے، اس پر آ جاؤ، تمہارا نہیں ثابت ہے۔ اس لیے ہمارا دعویٰ بھی یہی تھا اتحاد کے لیے کہ قرآن سے ثابت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا، حدیث رسول سے ثابت ہو، پھر صحابہ سے اور تابعین سے تو ثابت ہی ہے۔
تو آپ دیکھیں گے کہ ندیم خان کی اس تمہید کو دیوبندی علماؤں نے اپنی تحریر کی تمہید بنا لی ہے. یعنی مناظرے میں تو مجھ سے بہت کچھ سیکھے تھے الحمدللہ، اور اس تعلیمات یعنی اس ٹیچنگ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ میرے اس طریقہ کار کو، میری باتوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا رہے ہیں، اپنی تحریروں میں اس کو جگہ دے رہے ہیں. تو دیکھیے انہوں نے جو تحریر نشر کی ہے دھوکہ دینے کے لیے، مغالطہ دینے کے لیے، چال بازی کے لیے، اس میں سب سے پہلے کیا چیز کو اجاگر کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں امت کو اتحاد کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ جسم کو جان کی. ایسے حالات میں جب کہ ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم اور ستم کی انتہا ہے، امت اتحاد، امن اور سکون کی متلاشی ہے. دیکھا آپ نے، انہوں نے بھی آخر اسی بات کو قبول کر لیا ہے کہ ندیم خان نے جو مناظرے میں مقصد بتایا تھا وہی درست تھا، اور مجھ سے اتنا تو سیکھ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہدایت دے کہ یہ اور اچھی اچھی باتیں، اچھی کیا بلکہ پورا منہج اہل حدیث جو اچھا ہی ہے اس کو سیکھ جائیں، اس کو قبول کر لیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تحریر بڑی لمبی ہے، اور یہ سب جملے بازی ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، چالاکیاں، مکاریاں ہیں. اس لیے میں اس میں سے ایک یا دو بوٹی نکال کے، جیسے ایک ہنڈی میں سے ایک یا دو بوٹی نکال کر پوری ہنڈی کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے، میں آپ کو دو ایک باتیں نکال کر بتا دوں کہ یہ دھوکہ، جھوٹ، فریب جھوٹ ہی تھا. مناظرے میں تو انہوں نے جھوٹ بولے، قرآن پر جھوٹ بولے، حدیث رسول پر جھوٹ بولے. اب یہاں پر بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں صرف کائی کے لیے، اپنے باطل مذہب کو بچانے کے لیے یا دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے. محترم حاضرین، ان کے جھوٹ کی میں اجاگر کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا جھوٹ اس میں کہا ہے. اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں. نام نہاد فرقہ اہل حدیث جو گزشتہ کئی سالوں سے مہد پور کے اتحاد کو پارا پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن حدیث کے نام پر بھولی بھاری عوام اور کئی نوجوانوں کو اپنی فتنہ پرور باتوں سے گمراہی کے دلدل میں ڈھکیل چکے ہیں. اہل باطل ہمیشہ اہل حق کی خاموشی کا غلط فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. یہ فتنہ پرور لوگ علماء اسلام کی خاموشی کو کمزوری کے طور پر عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ نماز وغیرہ کے سلسلے میں تمہارے علماء کی تحقیق حدیث کے خلاف ہے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ مناظرہ بازی سے امت مسلمہ کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے، لیکن غیر مقلدین کی فتنہ پروری سے امت کو محفوظ رکھنے کے لیے، دیکھیے یہ جو چیپٹر ہے نا، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ مناظرہ بازی سے امت مسلمہ کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے، لیکن غیر مقلدین کی فتنہ پروری سے امت کو محفوظ رکھنے کے لیے قوم کے کچھ غیور نوجوان و فکر مند ذمہ داروں کے مشورے سے مہد پور میں موجود علماء اسلام کو مجبوراً ان کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کر کے میدان میں اترنا پڑا، اور پھر مجبور ہو کر ہم نے مناظرہ کا پروگرام طے کیا جس میں 3 موضوعات تھے. یہ سری جھوٹ، سفید جھوٹ، یہ جھوٹ بھی یعنی سینہ تان کر بولتے ہیں، اور اس انداز میں جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھے، اور جھوٹ بولنے میں ان کو تھوڑا بھی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوا. اتنا صاف سری جھوٹ. مناظرے کی ویڈیو میں خاص طور سے میں نے وضاحت کیا ہوں کہ چیلنج مناظرے کا دیوبندیوں نے کیے تھے، اور ویڈیو میں بھی بات ہے ہمارے آدمی نے، ان کے آدمی نے بھی قبول کیا کہ اس بندے نے جو ان کے سامنے متکلم کے رائٹ سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بار بار مناظرے کا چیلنج ہمارے لڑکوں کو، ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو آ کے وہاں کر رہا تھا، اور وہاں کے ذمہ داروں کو کر رہا تھا. اس کے باوجود بھی کتنا صاف اور صریح اور سفید جھوٹ بولا ہے دیوبندیوں نے کہ مناظرے کا چیلنج اہل حدیث کر رہے تھے. دیکھا آپ نے، یہ ایک بوٹی تھی جسے نکال کر میں نے دکھایا. امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ ویڈیو کے شروع کے میرے شرائط کی باتوں کو غور سے سنیں. اس میں نے وضاحت اور صراحت کیا ہوں کہ چیلنج دیوبندیوں کی طرف سے آیا ہے، اور چیلنج کرنے کے بعد اتنا ڈر گئے کہ دعویٰ نہیں کر رہے تھے. ایک تو چیلنج اہل حدیث کو کر رہے کہ 3 ٹاپک پہ مناظرہ کر لو، سینے پہ ہاتھ، رفع الدین اور تراویح پر، اور جب دعویٰ کرنے کی باری آئی تو انکار کر دیا، کیونکہ جانتے ہیں اہل حدیث کے سامنے دعویٰ کرنے کی ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کی وقت نہیں ہے، اتنی علمی لیاقت نہیں ہے، تو ڈر گئے تھے. مناظرے میں بات ہے، اس کے بعد بھی یہ تحریر لکھ دیے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ کی روٹیاں کھا رہے ہیں، جھوٹ کے ٹکڑے توڑ رہے ہیں. اب اس پر ایک مزید جھوٹ اور اتنا خطرناک جھوٹ، یعنی اس میں اخلاقی گراوٹ اتنی ہے کہ آپ بھی سن کر شرمسار ہو جائیں گے. اور وہ جھوٹ کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے یہاں پر لکھا ہے کہ
مدرسہ اہل سنت دارالعلوم غوثیہ پیر حالی مہید پور کے آگے جو انہوں نے چیپٹر باندھا نا میں پہنچ گئے. لیکن فریق مخالف نے پہلے سے طے شدہ مقام کے بجائے دوسری جگہ مناظرے کا پیغام بھیجا، لیکن اہل حق کے اصرار پر مقررہ مقام پر آنے کے لیے وہ تیار ہوئے اور بار بار فون کرنے پر کافی تاخیر سے مناظرہ گاہ میں پہنچے. جب آئے تو ان کے ساتھ نہ قرآن کا کوئی نسخہ تھا اور نہ ہی حدیث کی کوئی کتاب. دیکھا آپ نے، یہاں پر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ مناظرے کی جگہ کو تبدیل کر دی، یعنی جماعت اہل حدیث گھبرا گئی یا ڈر گئی. اور دوسرا یہ پہلے پہنچ گئے اور پہنچ کر انہوں نے ہم کو بلایا اور ہم نہیں آ رہے تھے. یہ تاثرات دینے کی کوشش کی ہے. شاید ان کو نہیں معلوم کہ، اور عوام کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ جہاں مناظرہ ہونا تھا اس مناظرے کی جگہ پر، یعنی جو مناظرے کی جگہ جہاں پروگرام ہوتا ہے مناظرہ کرنا تھا، وہاں کے جو بھائی تھے ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا اور اسی دن ہوا تھا. اور مغرب کی نماز کے بعد جماعت اہل حدیث کے لوگ ان کو دفن کر کے ان کی تدفین کر گیا ہے. اب آپ بتائیں کہ مغرب کی نماز کے بعد تدفین کرنے قبرستان آدمی جائے، قبرستان سے واپس آئے اور پھر عشاء کی نماز جو کہ ہمارے آلریڈی تاخیر سے ہوتی ہے، عشاء کی تاخیر سے ہوتی ہے، یہ تو نبی کے پسند کے خلاف جا کے اول وقت میں عشاء پڑھ لیں تو چاروں نمازیں لیٹ کرتے ہیں، لیکن عشاء میں جلدی پڑھ لیتے ہیں. لیکن ہم نبی کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں جو کہ 8:30 بجے کی جماعت ہے. تو جب عشاء کی جماعت ہمارے وہاں 8:30 بجے کی ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی عشاء کے بعد کتنی بھی جلدی کرے گا تو کوئی 9 بجے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا. اور اگر اس کو اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنا ہے، کھانا وغیرہ کھانا ہے، تو وہ 9:30 بجے سے پہلے نہیں پہنچے گا. چونکہ میں سفر سے آیا تھا اور میں مغرب بعد ہی وہاں پہنچا تھا، تو عشاء کے فوراً بعد انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کے ہم سیدھے مناظرہ گاہ پر پہنچے. تو یہ کتنے سفید سفید جھوٹ بولے ہیں اور کتنی اخلاقی غیر ذمہ داری بات کی ہیں کہ جہاں انتقال ہو گیا ہے ان کا تو خیال رکھ لینا چاہیے تھا. کون ایسا شخص ہے کہ جہاں اسی وقت انتقال ہوا وہاں مناظرہ کرے گا؟ لیکن ان کو امت کے اتحاد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جذبات اخلاق اور جذبات اور احساسات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو صرف پرواہ ہے تو اپنے مسلک، منہج، باطل فرقے کی پرواہ ہے، اور اس کو بچانے کے لیے کس طرح غیر اخلاقی، غیر ذمہ داری اور جھوٹ، فریب، دھوکے سے بات کرتے ہیں. تو وہ جگہ پر جہاں مناظرہ ہونا طے تھا وہیں مناظرہ ہوتا اگر وہاں انتقال کسی کا نہیں ہوتا، اور انتقال کی جگہ تبدیل کی گئی. اور آپ دیکھیں گے مناظرے کے ویڈیو میں کہ ایک نہیں 2 بار 3 بار لوگوں نے پیچھے سے مجھے روکا ہے میرے ٹرن پر اور یہی کہا ہے کہ دیکھو یہاں پر بازو میں میت ہوئی ہے، جلدی ختم کرو، دیکھو بازو میں یہاں میت ہوئی ہے، جلدی ختم کرو. یہ ویڈیو میں ہے. اور آخر میں ایک چاچا بھی اٹھ کے آگے تھے میرے آگے، وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے. لیکن آپ دیوبندی حضرات کی آپ جہالت کہیے یا یہ کہیے کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو سینہ تان کر دن دہاڑے سفید جھوٹ، اور ڈرتے بھی نہیں ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کتاب و سنت سے، اتحاد سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان کو صرف دنیا اور اپنے مفاد سے مطلب ہے، جس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ایسے غیر ذمہ داران اور دھوکہ فریب، جھوٹ پھیلانے والے علماء سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.